بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صداقت زمان ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں پاور شو کا دور چل رہا ہے، خاص طور پر دو پولیٹیکل پارٹیز جس میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے خلاف جلسے پہ جلسے کر رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ اس وقت بک رہا ہے اور عوام میں مقبول ہو رہا ہے، اور جہاں بھی جاتی ہے تو پبلک موبلائزیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر جگہ پہ لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے دیکھیں تو بمشکل 400-500 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک MPA بھی اکٹھا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بکنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ پیچھے جائے 2021 تک دیکھیں یا 2020 کے لاسٹ تک دیکھیں تو عمران خان کا بیانیہ بالکل سائلنٹ ہو گیا تھا۔ وہ عوام میں اس طرح ایکسپلین نہیں کر پا رہے تھے، ان کے پاس عوام میں جانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ عوام کے پاس کس طرح جائے، ووٹ کس طرح مانگے، اور عوام نے آلموسٹ ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اگر آپ لوکل باڈیز الیکشن دیکھیں، KPK میں دیکھیں، اگر آپ ضمنی الیکشنز دیکھیں پنجاب میں، سارے کے سارے سویپ آؤٹ کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون میں، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نے سارا کچھ جو انہوں نے محنت کی تھی سارا کچھ عمران خان کے جولی میں ڈال دیا۔ وہ کس طرح ڈال دیا؟ ایک وقت تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو بیانیہ تھا وہ بہت اچھی طرح بلڈ ہو رہا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم تھی وہ اپنی کارکردگی بیان نہیں کر پا رہی تھی، وہ سوشل میڈیا پہ اتنا ایکٹیو نہیں تھا ان کا بیانیہ، اور نہ وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ ہم کس طرح عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک طرف مہنگائی تھی، دوسری طرف IMF کا بوجھ تھا، تیسری طرف پیٹرولیم مصنوعات دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، ڈالر بھی مہنگا ہو رہا تھا، اور ہر قسم کی جو مصیبتیں وہ اس حکومت پہ آ چکی تھی۔ کرونا بھی آ گیا تھا، ٹڈی دل بھی آ گیا تھا، بہت سے مسئلے تھے جو حکومت کو گھیر چکی تھی، لیکن اس وقت بھی عمران خان جو ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے تھے، ان کی ٹیم بھی بہت محنت کر رہی تھی، اچھی طریقے سے مینج ہو رہی تھی سب چیزیں، لیکن وہ عوام کو بتا نہیں پا رہی تھی، وہ اپنی کارکردگی دکھا نہیں رہی تھی عوام کو، تو عوام کے پاس جانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے انہوں نے سارا کچھ ان کے جولی میں ڈال دیا، اور وہ غلطی کیا تھی؟ لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان مسلم لیگ شین ہے اس وقت بڑھ چکی ہے۔ شیخ رشید کا ایک بیان آپ نے سنا ہوگا، 4-5 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گا، اور حقیقت میں وہ نون میں سے شین نکل گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں، قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ لندن میں بیٹھے ہیں، ان کی بیٹی نائب صدر وہ ضمانت پر ہے، لیکن جو شہباز شریف صاحب ہے وہ بھی ضمانت پر تھا لیکن وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، ان کا بیٹا بھی ضمانت پہ تھا لیکن وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ تو جو شین کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے، خواجہ آصف صاحب تھے، ان کو بھی وزارت مل چکی ہے، جو سعد رفیق صاحب ہیں ان کو بھی وزارت مل چکی ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ سینئر معزز ترین اور انتہائی زیرک آدمی ہے سیاست کے لحاظ سے، وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور ان کا بیانیہ تھا کہ ہم نے ان ہاؤس چینجز نہیں لانی کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، اور ان کو پتہ تھا کہ عوام میں عمران خان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے، تو 1 سال ہم نے ویٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے الیکشن میں جانا ہے، تو پاکستان مسلم لیگ آسانی سے سیٹیں جیت سکتی تھی، لیکن ان کی نہیں مانی گئی۔ پھر انہوں نے ایک اور ایڈوائز بھی دیا تھا، اگر آپ نے عدم اعتماد لانی بھی ہے تو آپ نے اس وقت اسی دن اسمبلی ڈیزالو کر کے الیکشن میں جانا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کو اچکن پہننے کی بہت زیادہ جلدی تھی، اور انہوں نے وہ اچکن پہنی، اور ان کے لیے اب وہ درد سر بن چکی ہے، اس لیے تو وہ لندن میں بیٹھے ہیں۔ اور آج مریم نواز نے سوابی میں جو جلسہ کیا ہے تو وہ ایک معمولی سا MPA بھی کر سکتا ہے، یہ میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کمپیریزن کر لیں دوسرے لوگوں کے جلسے کے ساتھ، PTI کے جلسوں کے ساتھ، تو یہ ایک MPA جو کہ ان کی کارکردگی بھی زیرو ہو، اتنا لوگ وہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ تمہیں نہ نواز شریف نے نکالا اور نہ بیرونی سازش نے، بلکہ تمہیں تمہارے MPA اور MNAs نے نکالا ہے۔
تو محترمہ آپ اگر اس طرح بیان بازی کرتے رہیں گے تو میں آپ کو بار بار اپنی ولاگ میں بتا رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ آپ کے خلاف جائے گا۔ آپ MNAs اور MPs کا حوالہ نہ دو اس وقت، کیونکہ ابھی آج پاکستان تحریک انصاف نے جو ریفرنس دائر کی تھی وہ مسترد ہو گئی MPs اور MNAs کو نااہل کرنے کے لیے، لیکن اب وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور آپ کے بیانات کا حوالہ دے کر وہ سپریم کورٹ پر اپنا پریشر بڑھائیں گے کہ وہ خود کہہ رہی کہ MPs اور MNAs کی وجہ سے ہی ہماری حکومت چلی گئی ہے، تو لہٰذا جو MNAs اور MPs منحرف ہو گئے ہیں ان کو ڈی سیٹ کیا جائے اور تاحیات نااہل کیا جائے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ سرکاری خرچ پر بنگالہ پالتا رہا اور اس نے 25,000 ارب قرضہ بڑھایا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرکاری خرچ پر بالکل نہیں، سرکاری خرچ یہ ہے کہ آپ ابھی گھوم رہی ہیں۔ سرکاری خرچ یہ ہے کہ آپ کے جو چچا ہے میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے 3 کیمپ آفیسز اپنے آپ کے لیے ڈکلیئر کی، یہ سرکاری خرچ ہے۔ سرکاری خرچ یہ ہے کہ اس اقدار کا گھر کا جو رینوویشن ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ان پہ کام جاری ہے اور ان کی صفائی ہو رہی ہے۔ یہ ہے گورنمنٹ کا خرچہ، یہ ہے عوام کے پیسوں کا خرچ جو آپ اپنے آپ پہ کر رہے ہیں۔ اور مریم نواز کو VVIP پروٹوکول بھی دیا گیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو یہ سہولت میسر نہیں اب تک، اور PTI کے بہت سے لوگ یہ گلہ کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کو سیکیورٹی مل جائے۔ ان کو سیکیورٹی رسک ہے، صرف پاکستان سے نہیں، پاکستان کے باہر ملکوں سے بھی ان کو رسک ہے، لیکن ان کو اب تک یہ سہولت میسر نہیں، اور مریم نواز کو میسر ہے کیونکہ وہ ایک کونسلر بھی نہیں بن چکی ابھی تک۔ خدا را اس قوم پہ رحم کرے۔ عمران خان کی بات نہیں کہ ہر اس بندے کو دے دے جن کو رسک ہے، مریم نواز کو بھی دینی چاہیے، لیکن ان کے مقابلے میں آپ ایک سابق وزیر اعظم کی ان کے شان میں گستاخی ہے کہ آپ ایک ایسی محترمہ کو سیکیورٹی دے رہے ہیں جو کہ صرف ایک سابق وزیر اعظم کی بیٹی ہے، ان کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی الیکشن لڑا ہے، نہ انہوں نے کبھی کونسلر بنی ہے، نہ وہ کبھی MPA کی سیٹ پہ آ چکی ہے، نہ وہ کبھی MNA رہ چکے ہیں۔ تو خدا را اس چیز پہ غور کریں، مقتدر حلقوں سے میرا ریکویسٹ ہے کہ اس چیز پہ غور کریں۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان نے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا، کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ تو جناب کھوکھلا 3 سالوں میں تو پورا ملک کھوکھلا انہوں نے نہیں کیا۔ 34 سال آپ کی پارٹی نے حکومت کی، 30 سال پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک پر حکومت کی، 20 سال آرمی نے حکومت کی، تو 3 سال میں تو اتنا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے 25 ارب قرضہ لیا ہے، 25,000 ارب قرضہ لیا ہے، تو 14,000 ارب قرضہ انہوں نے واپس بھی کیا ہے، اور آپ کے لیے ہوئے قرضوں کے سود واپس کیا ہے۔ آپ چیک کر لیں، ان کا ڈیٹیل موجود ہے، یہ آج کل ہر کوئی چیک کر سکتا ہے۔ تو یہ بیان بازی آپ کے خلاف جائے گی۔ اچھا، انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا، کرسی ہلی تو مرزا اور میر صادق نظر آنے لگے۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے، کرسی ہلی، وہ تو خاموش تھا، ان کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، وہ پتہ نہیں کس نے بندھے ہوئے تھے، اسٹیبلشمنٹ نے بندھے ہوئے تھے یا آپ کے لوگوں کے مافیا نے بندھے ہوئے تھے۔ اور انہوں نے ایک شو میں کہا تھا کہ مجھے سب پتہ تھا، ہر چیز کا پتہ تھا، ان کے کیسز کا بھی پتہ تھا کہ جان بوجھ کے کھینچتے ڈالتے تھے، لیکن میں بس ان کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہ سارے بیانیاں آپ کے خلاف جا رہی ہیں۔ آصف زرداری صاحب نے الیکشن کا کہا ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کے بعد جلدی الیکشن کی طرف جائیں گے، اور ہم نے الیکشن میں جانا ہے، الیکشن کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے، ہم انتخابات کرائیں گے۔ اور جو بات میں کر رہا ہوں وہ میں میاں صاحب کی مشاورت سے کر رہا ہوں، میں اور ان سے بات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے، لیکن اس سے پہلے الیکٹورل ریفارمز کرنے ہیں۔ الیکٹورل ریفارمز کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق اس سابقہ حکومت نے دیا تھا، عمران خان کی حکومت نے، اس حکومت نے وہ بھی واپس چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، بہت کم ہوا ہے اس پہ، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ووٹ کا حق نہ ملے۔ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی کم ہوتا جائے گا، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ تو ان کے بعد وہ جنرل الیکشن میں جائیں گے۔ اور انہوں نے فوج کے بارے میں کہا کہ فوج نیوٹرل ہو گئی ہے، غیر سیاسی ہے،
اور پتہ چل گیا کہ وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں، ورنہ یہی زرداری صاحب تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کی اینٹ بجائیں گے، اور وہی محسن داوڑ تھا جو اس حکومت کا حصہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو باڑ لگائے ہیں ہم اس آرمی کو اس باڑ کے ساتھ کھینچ کر روڈوں پہ گھسیٹیں گے، لیکن اس حکومت کا حصہ ہے تو ان کا دفاع کرنا ہوگا۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ممکن ہے نئی آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے انتخابات کروائے جائیں گے، تو میں نے کل کے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اکتوبر میں انتخابات ہوں گے۔ جو پیشنگوئی میں نے کی تھی وہ میرے پاس خبر تھی اور میں نے خبر آپ کو دی تھی، تو کوشش کریں کہ انالیسس کریں، ہر کسی کے ویوز کو آپ برداشت کریں اور اپنے درمیان برداشت پیدا کریں، دوسرے کی ویوز کا بھی احترام کریں اور اپنے ویوز دوسرے کے سامنے شیئر کرنے سے پہلے اس بندے کی سوچ کو دیکھیں کہ وہ برداشت کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔